السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 85 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہم نے اور آپ نے یہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے ایک اللہ کی دعوت دی تو اس پر فرعون نے اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر چیلنج کیا کہ کیا تم اپنے جادو کے زور پر مجھے اپنی زمین سے باہر نکالنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوئی جادوگر نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہوں، اور میں جادو کے زور پر نہیں بلکہ تمہیں اللہ کی نشانیاں معجزات کی شکل میں دکھاتا ہوں۔ اس پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ میں اپنے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلاتا ہوں، کیا تم میرے جادوگروں کا مقابلہ کر سکو گے؟ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے چیلنج کو قبول کیا۔ دن اور وقت مقرر کر لیا گیا۔ فرعون نے اپنے بڑے بڑے جادوگروں کو اپنے دربار میں جمع کیا، اور اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے اچھی خاصی بھیڑ بھی اس کے دربار میں موجود تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے سامنے دین کی تبلیغ فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی نشانیاں لے کر آیا ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہاری طرح جادوگر نہیں۔ اس پر جادوگر آپس میں بحث کرنے لگے، اور آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم جادوگر نہیں ہو، اللہ کے نبی ہو، تو چلو ہمارا مقابلہ کر کے دکھا دو۔ اب ان جادوگروں نے اپنے ہاتھ میں جو رسیاں اور لاٹھیاں موجود تھی انہیں زمین پر ڈال دیا، اور لوگوں کی آنکھوں پر اس طرح سے جادو کر دیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے دربار میں موجود لوگوں کو یوں نظر آنے لگا کہ زمین پر ڈالی گئی رسیاں اور لاٹھیاں یہ سب کی سب سانپ میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنی عصا کو زمین پر ڈال دو۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو جب زمین پر ڈالا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس اژدہے نے ان تمام جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو، جو کہ لوگوں کو بظاہر سانپ نظر آ رہی تھی، نگلنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ اسے اپنے ہاتھ میں اٹھایا تو وہ اژدہا پھر پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ آپ کے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد جادوگر اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ جادو کا زور نہیں ہے، واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، اور فرمایا گیا کہ وہ تمام جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر فوراً سجدہ ریز ہو گئے، اور سب ایک زبان ہو کر پکار اٹھے، ہم ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ آج انشاءاللہ ہم اس کے آگے کے واقعات سماعت کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول آئیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فائدہ جلیلہ، جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، یا تو آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے کیا اور اپنا ذکر بعد میں۔ بے شک جادوگر قوم نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے کر کے آپ کے ادب اور احترام کے اچھے طریقے کی پاسداری کی۔ صوفیہ اکرام نے فرمایا، اسی ادب اور احترام کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے انبیاء اکرام کی کہ ان کے ادب اور احترام سے کافروں کو ایمان نصیب ہوتا ہے، اور ان کی گستاخی کی وجہ سے کلمہ توحید پڑھنے والے بھی مردود ہو جاتے ہیں۔ تنبیہ، اس واقعے سے پتہ چلا کہ اس زمانے میں جادوگر کثیر تعداد میں تھے، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا گیا جس سے آپ نے جادوگروں کا مقابلہ کیا اور انہیں عاجز کر دیا۔ تمام انبیاء اکرام کو ان کے زمانے کے مطابق معجزات عطا کیے گئے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب یعنی حکمت کا زور تھا تو آپ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ تمام اطباء یعنی اس دور کے تمام بڑے بڑے حکیم ان سے عاجز رہیں، کیونکہ آپ کا مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھے کو نظر عطا کرنا، برس والے کو درست کرنے کے معجزات عطا ہوئے جو کسی طبیب کی طاقت میں نہ تھے کہ ایسا وہ کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت کا زور تھا، بڑے بڑے شاعر ایک ایک طرح اور مصرع پر قصائد لکھ دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالی کا کلام پیش کیا جو آپ کا عظیم معجزہ ہے تو وہ تمام عاجز آ گئے، کسی ایک کو جرت نہ ہو سکی کہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سورت کا مقابلہ کر سکیں، جبکہ قرآن پاک نے انہیں بار بار چیلنج کیا۔ نتیجہ حاصل ہوا، فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا کہتا تھا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، اس کے متعلق تمام لوگوں کو پتا چل گیا کہ وہ ذلیل، عاجز اور گھٹیا انسان ہے، ورنہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی دفاع میں جادوگروں سے امداد طلب نہ کرتا، اگر خدا ہوتا تو خود ہی صرف کن سے کام تمام کر دیتا، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ جادوگر کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدل سکتے، اگر وہ کسی چیز کی حقیقت کو بدل سکتے تو فرعون کو یہ نہ کہتے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا تو ہمیں اجرت دے گا، بلکہ وہ خود ہی مٹی سے سونا بنا لیتے، بلکہ وہ اپنے جادو کے ذریعے فرعون کی بادشاہی پر قبضہ کر لیتے یا کسی اور ملک کی بادشاہی حاصل کر کے بہت بڑے رئیس بن جاتے۔ انسانوں کو ان آیات سے متنبہ کیا گیا کہ تم باطل اور جھوٹے اقوال اور شوبتہ بازی کے افعال سے فریب نہ کھا جانا، بلکہ اپنے ایمان پر قائم رہنا۔ فرعون کی جادوگروں کو دھمکی۔ فرعون نے کہا تم سب اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یہ تو بڑا مکر ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے، شہر والوں کو اس سے نکال دو تو اب جان جاؤ گے، قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی دوں گا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ جادوگروں نے تمام مخلوق کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کر لیا ہے، اسے خوف ہوا کہ تمام لوگ آپ پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے دو قسم کے شبہات ڈال کر قوم کو ایمان لانے سے منع کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ ان لوگوں کا ایمان لانا اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو دیکھا، بلکہ انہوں نے پہلے سے موسیٰ علیہ السلام سے ساز باز کر رکھی تھی، ہم تمہاری نبوت کا اقرار کر لیں گے اور تم پر ایمان لے آئیں گے، لوگ ہمیں دیکھ کر تم پر ایمان لے آئیں گے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا اتفاقی مشورہ یہ ہے کہ تمہیں تمہارے شہروں سے باہر نکال دیں اور خود اس ملک پر قابض ہو جائیں۔ وطن سے لوگوں کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ ان لوگوں کو ایمان سے دور کرنے میں کامیاب ہو گیا، اگرچہ اس کے دونوں شبہات کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن قوم بھی تو بے سمجھ ہی تھی۔ نو مسلموں کا فرعون کو جواب۔ انہوں نے کہا ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئی، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم تو کر لے، جو کچھ تجھے کرنا ہے تو اس دنیا کی ہی زندگی میں تو کرے گا، بے شک ہم اپنے رب تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو اپنے رب تعالیٰ کے حضور مجرم ہو کر آئے تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے اور نہ جیے، اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کیے ہوں انہی کے درجے اونچے بسنے کے باغ جن کے نیچے جاری نہریں ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ صلہ اس کا ہے جو پاک ہوا۔ فرعون کی دھمکی کو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں رد کر دیا، اور اس کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ انہیں کامل یقین اور مکمل بصیرت حاصل ہو چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں۔ انہوں نے فرعون کو کہا تمہارے فیصلے کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے جو فانی ہے، اور ہمارا مطلوب اخروی زندگی کی سعادت حاصل کرنا ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی ہے،
اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انفانی نقصانات کو برداشت کر لیا جائے جو باقی رہنے والی سعادت تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں اور تجھے ہمارا کیا برا لگا؟ یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی طرف نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے رب ہمارے، ہم پر صبر انڈیل دے، یعنی ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں مسلمان اٹھا۔ انہوں نے فرعون کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہم مرعوب ہونے والے، ڈرنے والے نہیں، کیونکہ ہم تو اپنے رب تعالیٰ کی طرف پھرنے والے یعنی اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اے بے عقل خدائی کے دعوے دار، تو کس چیز کو برا سمجھ رہا ہے؟ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آ گئیں، ہم ان کو دیکھ کر ایمان لائے، بس یہی چیز تجھے ناپسند آئی۔ پھر انہوں نے رب تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، اگرچہ تو نے ہمیں سیدھی راہ پر قائم کر دیا اور فرعون کی دھمکیوں کے مقابلے صبر عطا کر دیا ہے، لیکن یہ نعمتیں ہمارے پاس قائم اسی وقت تک رہ سکتی ہیں جب تک تیرا فضل ہمیں شامل حال رہے۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہمیں کامل صبر عطا کر۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب برتن کو انڈیل کر اس میں موجود چیز کو کامل طریقے سے بہا دیا جائے، گویا انہوں نے کامل صبر طلب کیا کہ اللہ صبر ہم پر انڈیل دے، اور لفظ صبر نکرہ ذکر کیا جس میں تنوین تعظیم پر دلالت کر رہی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عظیم صبر کی دعا کی، ان کی دعا کو رب تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور انہیں وہ عظیم صبر عطا فرمایا جس کی بدولت انہیں شہادت جیسا عظیم مرتبہ نصیب ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرعون نے اپنی دھمکی پر عمل کر کے دکھایا۔ وہ جادوگر جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور انہیں شہید کروا دیا گیا۔ یہی قول زیادہ واضح ہے کیونکہ فرعون نے اپنا رعب جمانے اور قوم کو موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کرنے سے روکنے اور ڈرانے میں مبالغہ ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا۔ فرعون کو قوم کے سرداروں کا ڈرانا۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رہیں گی اور بے شک ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کرانے کے بعد فرعون نے آپ علیہ السلام کو کچھ نہ کہا، نہ گرفتار کیا اور نہ ہی کسی قسم کی سزا دی، بلکہ آپ کو آزاد چھوڑ دیا۔ یقین کیجئے، بے شک فرعون نے جب بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اس پر آپ کا شدید رعب طاری ہو گیا، وہ آپ سے بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے آپ علیہ السلام کا راستہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے آپ کو آزاد رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اسی طرح آزادی دی رکھی، وہ اپنی تبلیغ کرتے رہے، تو تمہیں اور تمہارے خداؤں کو لوگ چھوڑ دیں گے۔ یہ قول زجاج یہ بھی ہے، اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح آزادی دی رکھی، اس کا راستہ کھلا چھوڑے رکھا، تو موسیٰ علیہ السلام تم سے اور تمہارے معبودوں سے دور رہیں گے۔ خیال رہے کہ فرعون اگرچہ خود بھی خدائی کا دعوے دار تھا، لیکن اس نے لوگوں کو بتوں کی عبادت کی اجازت دے رکھی تھی۔ یہی مفہوم ہے الہتکا کا کہ تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ کہا گیا کہ فرعون نے اپنی قوم کے لیے چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے تھے۔ وہ انہیں بتوں کی عبادت کا حکم دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں اور ان بتوں کا بھی میں رب ہوں۔ حضرت حسن کا قول ہے کہ فرعون خود بھی بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ قوم کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قید کر لیا جائے اور سخت ترین سزا دے دی جائے۔ قوم کے اس مطالبہ پر فرعون نے حقیقت حال کو ان پر واضح نہ کیا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام سے شدید خوف لاحق ہو چکا ہے۔ البتہ وہ کہنے لگا، ہم بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرا دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے مددگار مرد نہیں رہیں گے اور ان کی قوم کی نسل ختم ہو جائے گی، اور یہ کام کرنا ہم پر کوئی مشکل نہیں کیونکہ ان پر غلبہ حاصل ہے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔